حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم طلبہ اور اساتذہ جامعہ کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت اشتغال بالحدیث میں خاص طور پر علماء احناف میں سب سے نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیت حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. حضرت کا تعلق ہندوستان میں واقع بہرائچ سے ہے اور آپ نے اپنی ابتدائی اور متوسط تعلیم قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے پاس رہ کر آپ کی خصوصی تربیت میں حاصل کی. اس کے بعد دارالعلوم سے آپ نے دور حدیث شریف پڑھا اور وہاں پر آپ دارالعلوم کے اساتذہ نے آپ کی صلاحیت کو بھانپا اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے ساتھ بھی آپ نے تحقیق اور تخریج کا کام کیا. اس طرح سے علم حدیث کی تخریج اور علم حدیث اور خاص طور پر احادیث پر حکم لگانا جس کے سلسلے میں احناف کو بہت کمزور گردانا جاتا ہے، تو آپ نے اس عظیم خدمت کو انجام دیا. اس کے بعد آپ پچھلے تقریباً 27 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر رہ کر آپ نے تقریباً علم حدیث پر اور خاص طور پر تراث احناف پر اب تک کے 100 جلدوں میں کام کیا ہے، جن میں سے آپ کا سب سے عمدہ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کا بلکہ احناف پر ایک طرز تھا. امام ابو حنیفہ کی روایات کی خدمات کے سلسلے میں آپ نے اس جلیل القدر خدمت کو انجام دیا، الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ. کہ ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، جنہیں ہم غیر مقلدین سے جانتے ہیں. تو یہ ہمیشہ فقہاء احناف پر اور علماء احناف پر قلیل الحدیث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کو بھی قلیل الحدیث کہتے ہیں. تو لوگوں نے امام صاحب کا دفاع کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. لیکن آپ نے جو خدمت انجام دی ہے وہ یہ کہ امام صاحب کی جتنی مرویات مختلف مسانید وغیرہ میں منتشر تھی ان سب کو آپ نے جمع کیا. تو صرف امام ابو حنیفہ کی مرویات کی تعداد تقریباً 10,000 سے زیادہ ہے، جو 20 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے. جس کے بعد سے علم حدیث کے دلچسپی رکھنے والوں کا رجوع حضرت کی طرف بڑی شدت سے ہے. اور الحمدللہ دوسرا حضرت کا ایک بڑا نمایاں کارنامہ شرح معانی الآثار، جس کو ہمارے یہاں پر طحاوی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کتاب پر بھی آپ نے تخریج کا اور حکم لگانے کا کام کیا ہے، جس کو ہم چھوٹی سی کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں. وہ 10 جلدوں میں وہ کام ہوا ہے. اور بھی اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے خدمات جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کام حضرت کے وجود میں آتے رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے اور آپ کے علوم سے استفادے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے.
بہرحال حضرت کا تعلق کافی عرصے سے جامعہ سے اور متوسلین جامعہ سے رہا ہے، اور حضرت یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہندوستان آتے ہیں تو ہماری دعوت پر حضرت بلا تکلف یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ابھی بھی حضرت سے پچھلے 2-3 مہینے سے میں بھی اور والد صاحب بھی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہندوستان آئے ہیں تو تشریف لائیں۔ حضرت 2 دن کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے 2 پروگرام رکھے ہیں۔ ایک پروگرام خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو علم حدیث سے اشتغال رکھتے ہیں، یعنی مشکات اور دورے کے طلباء، تقریباً دونوں درجے کے طلباء 700-800 طلباء ہے۔ تو یہ پہلا پروگرام ان کے درمیان ہو رہا ہے، جس میں حضرت انشاءاللہ احناف اور حدیث یا عصر حاضر اور علم حدیث کے سلسلے میں اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ اور ایک انشاءاللہ اور ایک پروگرام جس میں حضرت کی تقریم کی جائے گی جامعہ کی طرف سے، جو احناف کے لیے اور علم حدیث کے باب میں آپ نے موسوعہ کی خدمت انجام دی ہے سلسلے میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبإسنادكم منا قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الكعنبي قال حدثنا العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آگے کر سکتے ہیں، کوئی بات کوئی نہیں، اسی کو دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث رواہ احمد وغیرہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ اسناده حسن۔ أنا أجيز لمن حضر في هذه القاعة المباركة من الطلاب وغيرهم برواية الأحاديث عن طريق مشايخنا رحمهم الله، وفي مشايخنا غالب مشايخ علماء دیوبند المحترمين، غالبهم متوفى عنه، وبعض مشايخ الأتراك المعروفين، وبعض علماء باكستان وغيره، كما ذكرته مفصل في ثبت الذي كان دائما أجيز لطلبة الحديث، فأنا أتبرك
هذه الرواية لإجازة الحديث النبوي الشريف. حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ اس مجلس میں علم حدیث اور حنفی مذہب تعلق سے گفتگو ہو جانی چاہیے جس سے طلبۃ الحدیث کا فائدہ ہو. تو عمومی چیز تو یہی ہے کہ طلب حدیث کو اپنی نیت ٹھیک کر لینی چاہیے. قاضی ایاز نے الماع میں، دوسرے محدثین نے کتب المصطلح میں، اور قاضی ایاز نے شفا میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے شفا کی شرح میں اس پر مستقل ابواب قائم کر کے زور دیا ہے کہ جو ہے طالب حدیث کو پہلے نیت ٹھیک کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کو بھی انما الاعمال بالنیات سے، مشکات میں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی کتاب کا آغاز اسی حدیث شریف سے کیا ہے تاکہ بندہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے. نیت کا بڑا دخل ہے. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سال کے شروع میں نیت ٹھیک کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ روزانہ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر کے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ علم حدیث شریف پہ جو محنت ہو رہی ہے صرف لارضاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل ہے. اگر بیچ میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو تجدید کرتے رہنا چاہیے. نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل میں بہت قوت دیتے ہیں. نیت میں فطور ہو تو پہاڑ جیسا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے، اور نیت ٹھیک ہو تو کچھ بھی نہ ہو اللہ نواز دیتے ہیں. اس لیے مشتغل بالحدیث کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے. دوسری چیز اسباب مروت امور کا خیال رکھے، گناہوں سے بچے، فسق و فجور اس کے قریب نہ آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تقوی انابت اللہ مشتغل بالحدیث کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. آج طلباء ہیں، علماء ہیں، کہتے ہیں کوئی صاحب نسبت بھی اگر موبائل کا غلط استعمال کرے تو اس کی نسبت ختم ہو جاتی ہے. وہ ولایت جو اہل تقیٰ سے انہیں نصیب ہوتی ہے غلط موبائل استعمال کرنے سے سب نعمتیں روحانی سب ختم ہو جاتی ہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگ طلباء کی کیا حیثیت ہے. اس لیے یہ جو درجہ ہے یہ آخری درجہ ہے ہمارے دراسات اسلامیہ کا. اب اس کے بعد تو کوئی تخصص کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمومی برکت اس درجے کو نصیب ہو جاتی ہے. دور حدیث جن لوگوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، علامہ شبیر عثمانی علیہ رحمہ سے پڑھا، تو جو اساتذہ بیٹھتے تھے تو وہ اپنا دل طلباء کے دل کے سامنے ہوتا ہی تھا تو طلباء کے دل منور ہو جاتے تھے اور روشن ہو جاتے تھے، فارغ ہوتے تھے، احوال بدلتے تھے. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ میں مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد ہوں رحمۃ اللہ علیہ، میں فلاں کا شاگرد ہوں، ان کو حق ہے
کہنے کا، اگرچہ اس زمانے میں اتنی کتب متوفر نہیں تھیں، شروح متوفر نہیں تھی، وسائل اتنے نہیں تھے جتنے اس زمانے میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے والوں کو، علامہ شبیر عثمانی علیہ الرحمہ کے سامنے بیٹھنے والوں کو، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھنے والوں کو ہمارے نزدیک ہر لحاظ سے اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ مشائخ صاحب نسبت قدسیہ ہوتے تھے، روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ کے طلبہ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ اگر 10 منٹ کہیں بیٹھ جائیں لوگوں کے دل روشن ہو جاتے تھے، علاقے روشن ہو جاتے تھے۔ تو ظاہر میں تو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، مگر باطن حدیث کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے۔ باطن حدیث کیا ہے؟ انوارات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اس میں نور ہے۔ اس علم شریف کے ذریعے سے مشتغل بالحدیث کو قرب نبوی نصیب ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مشتغل بالحدیث ہے اس کے سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک ایک خط دقیق مبارک نورانی جو ہے وہ خط مستقل قائم رہتا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا الا ان تکون معصیہ۔ تو بڑے فضائل ہیں۔ مکاشفات میں مشائخ لکھتے ہیں کہ روض پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مشتغل بالحدیث جب گزرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرب نبوی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتغال یہ بہت مفید ہے، قرب نبوی کا ذریعہ ہے۔ تو آدمی نیت بھی ٹھیک کرے، اور جو تجلیات انوارات اس کتاب کی برکتیں سامنے کھلی رکھی رہتی ہیں، مشتغل بالحدیث کے سینے میں آنے والی ہوں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے بندہ محروم رہے۔ اس لیے جتنے گناہ ہیں گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے، خاص طور پہ اپنے نظر کی حفاظت۔ جس کی نظر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو، جس کی زبان گندی ہو کچھ بھی نہیں، کان گندے ہوں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کوئی کہے یا نہ کہے، اہل دل کہتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اخیر رات میں ملتا ہے۔ اگر کسی کو پریشانی یہ نہیں اٹھ پا رہا ہے تو سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ کے یہی تہجد کے قائم مقام ہو جائے۔ تو نیکیوں پہ نیکیاں، اور حدیث شریف جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک درود المحدثین ہے تو اس کا اہتمام مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ درود المحدثین کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باوضو بندہ بیٹھے، استحضار کے ساتھ بیٹھے تو حدیث شریف کی جو برکت ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کے 2 قطعے ہوتے ہیں، ایک قطعۃ السند، ایک قطعۃ المتن۔ ہمارے ہاں لوگ غافل رہتے ہیں، جیسے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں، کہتے اب حدیث آ گئی۔ بھئی حدیث تو بدایت السند سے چل رہی تھی، لیکن آپ متوجہ نہیں تھے۔ حروف مقطعات سمجھتے ہیں سند کو ہمارے طلباء، یہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس کے مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں سند میں بڑے بڑے ابدال بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کتب ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے کاملین بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ لوگ عظمت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، اور کیسی کیسی عالی اسانی میرے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ہر نام میں نور ہے۔ وہ ایسے ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کا نام لے لو تو بارش ہونے لگے، استغاثہ ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو حدیث شریف
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعظم العلوم، قرآن کے پاک کے بعد جو ہے یہ بڑے علوم میں سے ہے، تو جتنی عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبدأ فیاض سے اتنی چیزیں ملیں گی۔ تو نیت بھی ٹھیک کر لیں، اعمال بھی ٹھیک کر لیں، آنکھ بھی ٹھیک کر لیں، زبان کان پورا وجود ٹھیک کر لیں۔ ایک واقعہ سنا دوں، عارف شاہ صاحب ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، آپ حضرات سے تو بالکل بیٹھے تھے، کہنے لگے پڑوسی ملک میں ایک خانقاہ میں ہم گئے، تو وہاں پہ جب 2 بجے ہم اٹھے تہجد کے لیے اور اس کے بعد ذکر میں جو بیٹھے تو مدینہ شریف میں تھے، تو قسم کھا کے کہنے لگے کہ میں نے اپنی کانوں سے آنکھوں سے کہ ساری دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صاحب کو میں نے ذکر کی تلقین کی، کالج کے آدمی تھے، تو ابھی رونے لگے واٹس ایپ پہ، کہنے لگے حضرت میرے بدن سے تو اللہ اللہ کی آواز آ ہی رہی تھی، مصلی پہ بیٹھا ہوں وہاں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ تو میں نے کہ دیکھو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے، دل جگمگا دیتا ہے، وجود کو نورانی بنا دیتا ہے، بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے روشن کر دیتا ہے۔ تو ہمارا دل ہے اللہ کے نام سے روشن نہ ہو، لیل نہار کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ہو رہی ہے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب نہ ہوں، صرف اور صرف فرق و فسق و فجور مانے ہے، تو ان ساری آلائش توبہ طائب ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہم اب مکمل طور پہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے بعد یہ علم شریف سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ حدیث شریف چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ حدیث حدیث ہوتی ہے، حدیث شریف سے کوئی مفر نہیں ہے۔ حدیث شریف جب آ جائے تو اس پر عمل کر لیا جاتا ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے، سب لوگوں کا متفق علیہ۔ حدیث شریف کوئی پیش کر دے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس سے اعراض نہ کرنا چاہیے، سب کا متفق علیہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سب سے پہلے ہیں اس میں، اس واسطے کہ وہ سب سے پہلے ہی موجود تھے، اسی لیے بالاجماع الاعظم کا لقب امام صاحب کو نصیب ہے۔ کوئی حدیث شریف ہو، کوئی دکھا دے کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور جو مشتغل بالحدیث ہوتے ہیں ان کی طبیعت اور ان کے ذوق میں ہو جاتا ہے کہ کوئی حدیث آ گئی اور سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سے محدثین کبار علماء جن کا اشتغال بالحدیث ہوتا ہے تو کبھی کبھی عملاً رفع یدین کر لیتے ہیں، وہ قرات خلف الامام کر لیتے ہیں۔ وہ تو ایک مخطوط ہے، میں نے دیکھا سندھ کے ایک عالم دین ہیں، فائدہ مہمہ کے عنوان سے انہوں نے اس مخطوط میں ایک بحث چھیڑی ہے۔ برہان پور میں ایک قاضی صاحب تھے، ان کی ایک تصنیف تھی تو اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین مغالطہ دیتے ہیں اس موقع پہ کہ جب حدیث پیش کر دی جائے تو کوئی کام نہیں ہے، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اذا کان للمشتغل اہلیہ، جب مشتغل بالحدیث کے پاس اتنی صلاحیت ہو اور اہلیت ہو کہ حدیث کے اسانید پہ اس کی نظر ہو سکے، ناسخ منسوخ پہ نظر ہو، تو کہتے ہیں کہ هذه المقولة تطلق على هذا المحدث۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس مجتہد کے لیے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو کہ حدیث کی سند کو بھی ٹھیک دیکھ سکے، علل پہ نظر ہو، ناسخ منسوخ پر ہو، ان سب امور سے واقف ہو، اور کوئی حدیث اس کے سامنے پیش کر دی جائے تو کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ فوراً حدیث پہ عمل کر لے۔ اس سے یہ بات جو ہے سمجھ لینی چاہیے کہ عام امت کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ مجتہدین کے لیے۔
کہیں کوئی مغالطہ کبھی نہ دے دے آپ کو، تو آپ اس کو جواب دے دیں کہ محترم جملہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہ جو مخاطب ہیں، یہ مخاطب جو ہے کون ہے؟ مجتہد لوگ ہیں، ہم طلبۃ علم الحدیث نہیں ہیں۔ یہ عنوان کئی کتابوں میں دیا گیا ہے اور اس سے مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب حدیث آ گئی تو پھر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول جو تطبیقی ہیں احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اصول کا اکثر ائمہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ بعض ائمہ کے ہاں یہ اصول تو کچھ ہے ہی نہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اليوم يعمل على هذا وغدا يعمل على هذا وبعد غدا يعمل على هذا، کبھی اس پر عمل کرتے ہیں، کبھی اس پر عمل کرتے ہیں، کبھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں ہیں۔ ابن عبد البر نے الانتقاء میں جہاں پر مشائخ فقہ کو نقل کیا ہے ان کی فہرست، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ وہاں پہ نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کو فقہ سے اتنی مناسبت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جمع حدیث کا کام کیا اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو تطبیق کے جو اصول احناف کے ہیں مفر نہیں ہے، موالک تو ہمیشہ احترام سے پیش آئے ہیں، یہ بیچ میں بیچارے شوافع ہیں جو کبھی کبھی یہ گستاخی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، گستاخی نہیں اتنی۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں نا، یہ بڑے گستاخ ہوتے ہیں، حضرت سرائی کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اگر چیزیں کچی ہوتی تو شروع سے لوگ ہٹ گئے ہوتے۔ یحییٰ ابن معین ہیں، کتنے بڑے ہیں، سب امام صاحب کے سب خوش اچین ہیں، علوم کے ابن سعید قطان ہیں، اور سفیان ثوری کی طرف چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، مگر ہمیشہ کتاب الرہن وغیرہ مستعار لے کر کے وہ خاموشی سے چپ کے پڑھا کرتے تھے۔ سفیان ابن عیینہ ہیں، پوری فہرست ہے قدامہ میں کبار محدثین کی، سب کھڑے رہتے تھے اعظاماً لقدر الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس زمانے کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے تضعیف کا بھی قول منقول نہیں ہے، جو قول ہے وہ کچھ روات ایسے ہوتے ہیں کہ روات کے کمزوری کی وجہ سے وہ قول قابل قبول نہیں ہوتا، ہر بندہ اس مجال کے اندر آگے نہیں آتا، لیکن جو بحث تحقیق کا کام کرتے ہیں ان کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ قدمہ کی طرف سے جو ضعف تضعیف کا وہ ہوا وہ زیادہ چلتا نہیں ہے، اور جو صادر ہوا ہے لوگوں نے مستقل اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو یہ چاروں ائمہ میں اصول حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو ہے ہی ہے، مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حافظ مظہری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اصول حدیث احناف کے مرتب کیے ہیں، کتاب تو چھپی ہے، ہوگی آپ کے ہاں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حیات میں رسالہ مرتب فرمایا تھا اصول حدیث احناف۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ چیز چھپی ہے، حضرت کی چھپی نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ جو شوافع اور ان لوگوں کے اصول حدیث ہیں تو بہت سی چیزوں پر یہ زد پڑتی ہے۔ کس پر زد پڑتی ہے؟ احناف پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کے مذہب کے اصول حدیث ہیں، ہمارے یہاں بھی اصول ہیں، آپ اس کا مطالعہ فرما لیا کریں۔ جو یہ کتاب ہمارے مدارس میں نخبۃ الفکر وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو یہ بیچارے شوافع ابن الشوافع ہیں، تو ہم ان کو سمجھانے کے لیے طلباء کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن ذیل میں اگر اصول حدیث احناف والی چیز بھی یہ مدروس ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اصول حدیث جس طرح شوافع کے ہیں اسی طرح احناف کے ہیں، تو احناف کے درسگاہوں میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس پر تجمیع کا زیادات کا کام بھی متصور ہے، اس کا بھی اہتمام ہو جانا چاہیے۔
بھائی بڑی بات یہ ہے، رجال کے نقد کی بات ہے کہ بہت سے راوی ہیں جو تہذیب التہذیب میں ہیں یا تقریب التہذیب میں ہیں، وہ مطعون ہیں۔ کوئی کہتا ہے وضاع ہے، ہاں کذاب ہیں۔ حافظ ذہبی میزان میں کذاب کہتے ہیں، اختلف ہیں۔ اسی طرح لسان المیزان میں جو حافظ صاحب کچھ اضافہ بھی فرما دیتے ہیں تو وہ بھی کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں ابن عدی کامل والے جو ہیں وہ خفا ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ شروع میں تو جو بہت زبان ان کی دراز تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، تو اب نقصان یہی ہے کہ جو روات ہوتے ہیں ہمارے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ابن عدی کی کامل ہے اس کا اختصار کیا ہے حافظ ذہبی نے میزان میں، یعنی میزان الاعتدال جو ہے کوئی الگ سے تصنیف تو ہے نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الکامل میں ہر راوی کے تحت جو ہے مرویات بہت جمع ہیں، تو مرویات جب زیادہ جمع ہیں انہوں نے کہا مرویات کو کم کر دیں اور نقول ادھر ادھر سے کچھ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، تو وہ نقول اور تھوڑی سی مرویات کو میزان الاعتدال کے نام سے انہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہی پورا تعصب جو ابن عدی نے لکھ دیا ہے وہ جو ہے ذہبی میزان میں نقل کرتے ہیں۔ اب چیزیں کچھ اور مل جاتی تھیں تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر استدراک کر لیں، تو لسان المیزان کتاب کا نام رکھ دیا۔ تو لسان میں اس میں فرق زمین وہی ہے، ابن عدی والی ہر جگہ چل رہی ہے، لیکن کچھ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور سب شافعی ہیں، شفاعیہ سب ہیں۔ تو تجربہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں احناف کے راویوں کے بارے میں، کسی نے غلط کہا صحیح کہا، بسا اوقات لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ غلط بات کہی جا رہی ہے پھر بھی نقل کر دیتے ہیں، تو بہت تعجب ہوتا ہے، غصہ لگتا ہے۔ اس لیے احناف کے جو بڑے جیسے علامہ کوثری وغیرہ وہ تو بڑے لوگوں میں تھے، تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، اور نہ تو پھر حافظ کو چھوڑتے ہیں نہ ذہبی کو چھوڑتے ہیں، سب کو پھر لان تان کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے کہ تم نے ہمارے روات کو برا بھلا کہا ہے تو ہم بھی تم کو کہیں گے۔ اب یہ عام ہی جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہو دیکھو اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، بھائی تم نے ہمارے مذہب کے راویوں پر قدح کیا اور خراب کیا تو ہمیں تو دل میں تکلیف تو ہوگی ہی۔ اب یہ اس زمانے میں جو یہ تخصص فی الحدیث 1 سال کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تخصص فی الحدیث کر لینے سے تو ایک بڑا نقصان، میں مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انتقال سے 1.5 سال پہلے گیا، اور بعض مشائخ نے مجھ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا سے ایک موضوع پہ کلام کرو۔ تو میں گیا تو میرے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ بھی تھے، حضرت کے خلفاء بھی تھے۔ تو حضرت نے اکرام فرمایا، تو گفتگو ہوئی ہماری۔ اس موضوع پر میں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ تخصص فی الحدیث کے شعبے کو جب یہاں زندہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنہ۔ تو میں نے کہا کوئی کہے یا نہ کہے میں اول مؤیدین میں سے آپ کے ہوں۔ میں نے کہا میں اول مؤید، تو ہنسنے لگے حضرت۔ میں نے کہا اب ان لوگوں کو جو ان کو جگہ کچھ ملتی ہے نہیں، تو یہ بزرگوں کے کلام میں کوئی ضعیف روایت ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں، کوئی موضوع روایت نکالتے ہیں، کوئی واعظ ہیں فلاں بیان کرنے والے ہیں وہ ذرا مشہور ہیں، کہتے ہیں مشہور ہم کیسے ہو جائیں؟ تو کہا انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کو غلط کرو ابھی ہم مشہور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جیسے ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں محدث اعظم ہوں۔ کنز العمال ایک کتاب ہے وہ سامنے رہتی ہے، حضرت اسی سے نقل کر دیتے ہیں۔ یہاں علماء کیا بڑے بڑے علماء لا یمیزون بین الصحیح والضعیف، ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو کس نے دعویٰ کیا ہے؟
اب وہ جو تخصص فی الحدیث والے ہیں انہوں نے اتنا موٹا رسالہ لکھا کہ بہت جرم عظیم ہو گیا ہے کہ پیر صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب نے اتنے جرائم کر دیے، اور وہ لے جا کر ملیشیا میں حضرت نے کہا کیا کروں، تو لوگوں نے میرا نام لیا، مکہ مکرمہ میں لوگ لائے، کہنے لگے یہ رسالہ ہے بہت بڑے محقق نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے ایک ٹیلی فون کیا دارالعلوم دیوبند کے استاذ کو، میں نے کہا ایک رسالہ آیا ہے میرے پاس، تو اس میں جو بیانات میں موضوع روایات ضعیف روایات آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ اسے نشر کرنے والے ہیں لوگ، لیکن دوسرا آدمی پھر کھڑا ہوگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان کی کتب میں جو موضوع روایات ہیں وہ بھی نکالے گا۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس جو پوری معرکۃ الآراء ہے اس کی بنیاد موضوع روایت پر ہے۔ حدیث ابن عباس ہے وہ متفق علیہ موضوع ہے۔ میں نے کہا تو پھر تم بھی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، جب تم دوسروں کو کرو گے تو دوسرے تمہاری بھی خیر نہیں بچائیں گے۔ میں نے کہا اب ان کے پاس کوئی کام دھام تو ہے نہیں، تو کہا کہ یہ بزرگوں کے کلام میں جو ضعیف روایت آ جائیں اسی پہ ذرا محنت کرو، کچھ آئے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ میں اتنے سال سے بیٹھے ہیں، ہم اپنے مذہب کا دفاع اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں۔ حدیث شریف کہتے ہیں نا جیسوں کے پاس بیٹھو گے ویسے مجتبی آئے گا۔ ہمارے کبار محدثین میں شیخ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک مزاج مل گیا اور ایک ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے حدیث پر کام کرو، مگر حدیث پر کام کرنے سے مذہب کو نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ اب شیخ الحدیث صاحب ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں، کہتے ہیں جی میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں اس روایت کو کنڈم کر دوں گا۔ میں نے کہا بھائی علم اس کے ماورا بھی ہے، علم اس کے ماورا بھی ہے۔ علم الرجال ابن عدی نے لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے انہوں نے، حافظ ذہبی نے انتقاد کر دیا ہے، لیکن جو حنفی محدث ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ابن عدی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ہمارے علماء انہوں نے بھی حدیث پہ کام کیا ہے اور زیادہ کام کیا ہے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کیا ہے کہ ابن عدی نے لکھا لہذا مذہب جو ہے حنفی پر تان شروع کر دیا جائے۔ نہ تو کبھی کوئی ایسا رسالہ لکھنا چاہیے، نہ کبھی ایسی کوئی کتاب لکھنی چاہیے، اس واسطے کہ اس سے مذہب کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ، میں نے شرح معنی الاثار کی ٹھیک ہے تصحیح کر دی، اس میں 7000 حدیثیں ہیں، تو اس کی سندیں بخاری مسلم کی طرح، تو میں نے حکم لگانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہر طبقے کے محدثین اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کر دیا۔ لیکن ہم نے تقریباً 40-42 جلدیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں پر ہم نے کام کیا، کسی پر حکم نہیں لگایا۔ کراچی میں مولانا عبدالحلیم چشتی مرحوم تھے، تو پٹھان سب بیٹھے ہوئے تھے طلباء، انہوں نے میرے اوپر اعتراض کر دیا، کہا کہ انہوں نے امام صاحب کی حدیثوں پر تو کچھ حکم ہی نہیں لگایا۔ تو ایک صاحب اس میں شریک تھے، مکے کے تھے، کہنے لگے کہ 1.5-2 گھنٹہ انہوں نے بیان کیا، کہا بہت اچھا ہے کہ انہوں نے جو ہے حکم نہیں لگایا، اس واسطے کہ جتنی سندیں ہیں میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے کہ وضاح ہے، تو اس کا مطلب میں لکھ دیتا امام صاحب کی حدیث کے سامنے کی حدیث موضوع ہے۔ جتنے راوی ہیں ان کے بارے میں جو ہے حافظ صاحب نے پوری محنت کر لی ہے کہ یہ جو ہے مختلف اختلاق سے انہوں نے کام کیا ہے۔ پھر انہوں نے سمجھایا ان پٹھانوں کو کہ تم کہاں کیا ہو، تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ مذہب کی کیسی خدمت کی جاتی ہے۔ تو یہ نابینا لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو یمین شمال کے کچھ خبر نہیں، کہا جی یہ سب غلط ہے۔ کہا کیوں؟ وہ ابن حجر نے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے ابن حجر نے لکھ دیا ہے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا احترام ہمارے سر سے بھی اوپر ہے، حافظ ذہبی کا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تصریحات کی وجہ سے مذہب کو متون کریں گے۔ طلباء کو یہ بھی مغالطہ لوگ دے سکتے ہیں،
اور یہ تو بہت زیادہ ہے، تو غیر مقلدین کہیں گے کتب الرجال میں یہی سب لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آئی، یہ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نوادر کے نام سے کسی نے شائع کر دیا ہے، تو اس میں کچھ سطریں لکھی ہوئی ہیں، مجھے شرم آئی، میں نے کہا یار اس کو تو نشر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ تقریب التہذیب اور یہ تہذیب التہذیب یہ 2 روپے کی کتاب ہیں، ان سے کیسے حدیث کے اوپر جو ہے جرح کی جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ غیر مقلد اس جملے کو پکڑیں گے پھر کہیں گے دل کو توہین کر رہے ہیں۔ بھائی 2 روپیہ یا 5 روپے کی کوئی کتاب مل رہی ہوگا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بک رہی ہے، یہ 5 روپے کی کتاب ہے، 2 روپے کی کتاب، تو اس لیے علماء دیوبند اس سے الگ رہتے ہیں۔ غلط بات۔ یہ جو املا کرنے والے ہیں نا، ان کو ذرا سے محتاط رہنا چاہیے، اپنے بزرگوں پر ایسی چیز منسوب نہ کر دینا چاہیے جو پورے مسلک کے لیے جو ہے شرمندگی کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو آثار السنن جو ہے، آثار السنن کی تعلیق حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور آثار السنن علامہ ظہیر نووی کے شان میں حضرت نے اشعار کہے ہیں، تو مذہب حنفی کی تائید میں ایک مجموعہ تیار ہوا۔ ایسا ہو اس کی بھی وضاحت کر دو۔ یہ جو آثار السنن کتاب لکھی گئی مستدلات حنفیہ میں، یہ بہت پتلی ہے، کیا ہے اتنی موٹی، اور اس کا منشا یہ تھا کہ بلوغ المرام جو ہے حافظ صاحب شوافے کے لیے لکھا ہے، یہ سارے حنفی اپنے مدرسوں میں اس کو جو رائج کیے ہوئے ہیں۔ نیت یہ تھی کہ حنفی مذہب میں بھی کوئی چیز تیار ہو جائے اسی حجم کی، طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو حضرت نے وہ کتاب لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ آثار السنن۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بڑے مداح تھے۔ میں نے مئو مبارک پور میں شیخ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیٹھا تھا، تو مجھ سے حضرت کہہ رہے تھے کہ آثار السنن عجیب کتاب ہے، اس پر مبارک پوری نے ابکار المنن لکھی ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے، تو اس کا فرنگی محلی علماء نے کچھ جواب دیا ہے، اور اس کا جواب ہونا چاہیے شیخ اعظمی۔ تو میں نے پوچھا تو اندازہ لگا کہ حضرت اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اعلاء السنن کتنی بڑی کتاب ہے؟ میں نے حضرت سے پوچھا، کہا نہیں دیکھا ہے میں نے۔ کیوں؟ وہ آثار السنن دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن وہ عجیب کتاب ہے۔ شیخ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 مرتبہ کوشش کی گئی اس طرح کتاب لکھنے کی، لیکن 3 مرتبہ ناکامی رہی۔ 4تھی مرتبہ جب شروع کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مؤلف کو کامیابی دے دی۔ تو یہ جو آثار السنن لکھی گئی، جب بھیجی گئی مکہ مکرمہ میں، تو کسی عالم نے کہا کہ آج تو عید ہے، مگر عید کی خوشی سے زیادہ اس کتاب کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی۔ مستدلات حنفیہ میں وہ عظیم کتاب ہے۔ اب وہ کتاب جب آئی تو لوگوں کو تو تکلیف تو ہونی تھی۔ مبارک پوری نے فوراً ابکار المنن لکھا، لیکن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ان کی۔ اب یہ جو اسانید ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا جو مذہب کو نقصان نہ ہو، مذہب کو نقصان نہ ہو۔ جب تک یہ کتاب رہے گی مذہب، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں اس کا تکملہ لکھوں گا۔ ارے بھائی کیا تم تکملہ لکھو گے؟ کیا تکملہ لکھو گے؟ صرف حدیثوں کے جمع کرنے سے تکملہ لکھ دیا جاتا ہے؟ آثار السنن کی کیا روح ہے؟ ان کو اس علم میں درک ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن کہتے ہیں کہ علم حدیث میں وہ اپنے شیخ سے فائد تھے۔ تو یہ جو کاملین بڑے لوگ جو کام کرتے تھے، یہ ایسی چیزیں وجود میں آتی تھیں کہ مذہب پر زد نہ پڑے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آثار السنن پر تعلیق لکھی ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ اس کے 3 نسخے تھے، ایک تو گجرات میں جو بڑا مدرسہ تھا دھابیل،
اس کے مکتبے میں ایک نسخہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے بھجوایا تھا، ایک نسخہ وہاں تھا، اور ایک نسخہ میں نے کہیں اور دیکھا تھا، شاید دیوبند میں دیکھا ہو۔ 3 نسخے پھر وہ مصورات ہوئے ہوں گے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا، بنوری ٹاؤن والوں سے، تو کہنے لگے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے حاشیے میں جگہ جگہ راویوں پہ کلام کیا ہے، حوالہ دیا ہے، تو یہ کیسے اس کی بات ہم مان سکیں کہ 5-5 روپے کی کتاب اور 10-10 روپے کی کتاب کے ذریعے سے جو ہے یہ رجال کی جو ہے توہین اور جو ہے غیر تعدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت سی چیزیں یہ لوگ چھاپتے ہیں اور بلا سر پیر کے چھاپتے ہیں، اور اگر بھی چھاپو بھی تو ایسے جملے نشر مت کرو جس سے مقام مشائخ کا مجروح ہو، مجھے شرم محسوس ہونے لگے۔ اس لیے جو رجال کی تنقید ہے، صرف رجال میزان، رجال لسان، اس کو دیکھ کر کے آپ کہیں جی مل گئی راوی کی حالت، یا شیخ نوح ابن ابی مریم من اخص اصحاب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ آپ کتب احناف میں ان کو دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے حضرت، اس کو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا قلب پسیجتا جائے گا۔ اب یہ ذرا ادھر مڑ کے دیکھو ان محدثین کو، یہ کہیں گے وہ تو وضاع تھا، وہ تو ایسا تھا، ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بھی عجیب ہے۔ حسن ابن زیاد اللؤلؤی وقت کے مجدد تھے، ان کے احوال کانا یکسو عبیدہ، جیسا اپنا کپڑا پہنتے تھے ویسے اپنے غلاموں کو کپڑا پہناتے تھے۔ مسئلے میں غلطی ہو گئی کہیں تو کرائے پر وہ لیا اور کا اعلان کیا کہ فلاں دن میں نے مسئلہ بیان کیا تھا وہ غلط ہو گیا تھا، تو جو مستفتی ہے وہ آ جائے، میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ حسن ابن زیاد اللؤلؤی اصحاب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی محدث نے کہا کون ہو، امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے جواب دینا شروع کیا، کہا کہ ذرا تم اجازت دو کہ میں تم کو جواب دے دوں۔ کہا آپ ہو کون؟ کہا حسن ابن زیاد۔ کہا لا اذن لک، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا اگر وہ اجازت دیتا ہوں جعلتہ نکالا فی العالمین، میں اس کو عبرتناک سزا دیتا جو ہے اس محدث کو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے حالات آپ دیکھو تو وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو پلٹ کے دیکھو، کوئی ابن عدی کو دیکھو، ان کو دیکھو، کہا وہ کذاب ہیں، وہ وضاع ہیں، بیٹھ کے گڑھا کرتے تھے، وہ کیسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ اب میں اجازت دے دوں طلباء کو کہ جی وہ آپ جو ہے میزان کھول کھول کر کے سب پر حکم لگاؤ، تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، سب ختم کر دیں گے مذہب کو۔ اس لیے بھائی یہ جو تخصص والے ہیں ہے نا، یہ تخصص فی الافتاء تو ٹھیک ہے، اس واسطے ضرورت پڑتی ہے مسائل بیان کرنے میں، گاؤں میں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مسئلہ الٹا سیدھا بیان کر دیں گے، کوئی بات نہیں، پھر رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہ تخصص فی الحدیث کر لیں گے، یہ تو سب خراب کر دیں گے۔ تو اس لیے بھائی زندگی کا بڑا حصہ لگایا جاتا ہے۔ دیکھو میں مناسبت سے تذکرہ کر دے رہا ہوں، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں تھے، الجامع بین العلم والعمل، علم و عمل سب کے جامع تھے، اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ہاں بڑے لوگوں میں تھے، لوگ کہتے تھے کہ وہ باتیں کچھ ایسی کر دیتے ہیں، تو چونکہ وہ اہل دل میں سے تھے، قرب نبوی نصیب تھا، شغف فی الحدیث تھا، تو حدیث کی محبت میں وہ کچھ باتیں کر دیتے تھے۔ لیکن میں مولانا سے رات میں بات کر رہا تھا کہ ان کا قلم مؤید لمذہب الحنف۔ میرے بغل میں کبھی کبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی میرے عمل کو مت دیکھنا، میرے قلم کو دیکھو۔ میں نماز میں کبھی کبھی عذر کی وجہ سے میں پیر اس طرح کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی مربع کر کے بیٹھ جاتا ہوں، چونکہ حدیث پر وہ ہے تو میں جس طرح بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی حدیث تو ہوتی ہے صحیح۔ تو میں نے کہا یہ کوئی پکے حنفی مجھ کو دیکھ لیں گے، وہ اسی وقت بدزن ہو جائیں گے کہ یہ حدیث پر کام کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ میں اپنے عمل کے لیے کرتا ہوں،
حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا المحدث لا یکون غالیا، المحدث لا یکون غالیا لیکن ھذا لنفس، یہ تو اپنے لیے ہے، اگر ہم دوسروں کے لیے کریں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، طبیعت بن جاتی ہے اور اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن قلب میں کبھی کبھی قرأت خلف الامام کسی محدث سے منقول ہے، وہ کر لیا، چلو کر لیا، کرنے دو، کسی نے رفع دین کر لیا، کرنے دو، کوئی تخلیہ میں رفع دین کرتا ہے، کرنے دو، وہ بھی ثابت ہے، لیکن فتنہ فساد مچانا، اور یہ ہمارے اکابر سے، ہمارے اکابر بالکل سخت ہے۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے مسلک کی حفاظت ہوئی ہے دوسری جگہوں پر کم ہوئی ہے، تو اکابرین جو تھے وہ پختہ تھے، شروع لکھی ہیں، دیکھو اوجز المسالک ہے، جہاں پر بات سمجھ میں نہ آئے اوجز کو دیکھ لیا کریں، چلو غزل تو مختصر ہے، بہت غزل جو ہے مختصر ہے، لیکن اوجز المسالک ذرا مفصل ہے، وہ حصہ جو مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے امانی الاحبار کا، وہ بھی ماشاءاللہ نور علی نور ہے، دیکھو اوجز ہے، یہ نقول کی بھرمار ہے۔ ہمارے اکابرین نے مشغولیات کے باوجود درس میں سارا وقت گزر جاتا تھا، تھوڑا موڑا جو وقت بچتا تھا تو مجاہدہ کر کے کام کرتے تھے۔ اس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام فہرست نمبر 1 پر ہے، ان کی برکتیں بھی ہیں پورے عالم میں اور ہمارے بڑے لوگوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، پورے خانوادے کو قبول فرمائے۔ ان کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں چاشت کے وقت لیٹا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، تو مجھے تصور یہی آیا کہ یہ مملکے میں غیر مقلدین پیچھے پڑے ہیں، ہمارے حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، ان کی کتاب کے پیچھے، یہی پتہ لیا۔ تو یار وہ ہمارے بزرگوں میں تھے، وہ کام کر کے چلے گئے، اب ہم تو کچھ کرتے نہیں، کم سے کم دفاع بھی نہیں کر پاتے ڈر کی وجہ سے۔ میرے دل میں اپنے مشائخ کی عظمت کے سبب یہ بات بار بار آتی رہی، تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے مشائخ سے محبت کرنا چاہیے، اپنے اکابر سے محبت کرنا چاہیے، جو اپنے ادارے ہیں ان کی عظمت ہونی چاہیے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، سب سے کیا محبت ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے چیزیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ عنایات کرتے ہیں۔ تو مجھے احساس ہو رہا تھا، طبیعت پر اثر تھا، تو میں چھٹی کے موسم میں تمام گیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا غیر مقلد آیا ہے، تیاری کر لو۔ میں نے کہا کیا تیاری کر لیں اس کو؟ تو کہا وہ آپ سے بات، میں نے کہا ان سے بات کرنے کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت نہیں، سو بولا کون ہے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ یہ غیر مقلد ہے، جو بک بک کرتا ہے۔ تو آیا تو گفتگو کرنے لگا، المختصر اس سے میں فارغ ہوا، میری طبیعت پر اثر تھا، تو میں نے مکہ مکرمہ جا کر کے ایک مکتبہ قطریہ 33 دن میں بیٹھ کے کتاب لکھ دیا۔ تو مولوی عباس قاسمی نے جب دیکھا تو کہا یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس پہ تو فیصل ایوارڈ مل جائے۔ اچھا، اس کتاب کا ایک سطر حکومت سعودی کے خلاف، تو وہ چھاپ تو دیا مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ بیروت سے، لیکن جب مکہ مکرمہ میں اس کے نسخے آئے پرمیشن کے لیے تو وہ وزارت الاعلام نے کہا ارے ایک صفحہ خلاف ہے ہمارے، ہم کیسے اجازت دے دیں؟ تو مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غریق رحمت کرے، بڑے لوگوں میں تھے، اللہ مغفرت کرے، درجات بلند کرے، تو انہوں نے ریاض بھیج دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کاملین میں سے تھے، اور انتقال کے بعد بھی اہل دل کا تصرف جاری رہتا ہے۔ تو ریاض سے خصوصی پرمیشن مل گئی کہ اس کتاب کو یہاں بیچنے کی، نشر کرنے کی فل اجازت۔
جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ان پر روک لگ گئی، کہیں کوئی کلمہ ادھر ادھر ہو، اور یہ کتاب ایسی اتنی بڑی تھی اور پورے حنابلہ اور پورے سلفیت کو چیلنج تھی، اس کو پرمیشن دے دی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اسی کو تصرفات مشائخ کہتے ہیں، اسی کو تصرف۔ دیکھو بھائی، جو بزرگوں کو گالی دیتا ہے یہ جماعت اسلامی والے، جو بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ جو غیر مقلدین ہیں، جو طلبہ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض ادارے کے لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں ادارے میں پڑھتے ہیں بڑے آزاد ہیں۔ بھائی آزاد رہو مگر زبان سے آزاد مت رہو۔ ہم مقلد ہیں فقہ میں کس کے؟ مذہب حنفی کے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں یا ان کے فروع میں درس حاصل کیا ہے، تو ہم اس میں بھی مقلد ہیں، زبان کے مقلد ہیں، کہ ہم اپنے بڑوں پر زبان نہیں چلے گی۔ جی ہمارے بڑوں کو کہہ دیا اس نے تو لوگوں کو کھڑے ہو جانا کرنا۔ جو بڑوں کو سب و شتم کرتا ہے محرومی اس کے قسمت میں ہوتی ہے، محرومی اس کے قسمت میں ہوتی ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ کب بڑے ہیں ہمارے، بڑے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے، ہم تو کچھ کر نہیں رہے ہیں اور یہ ہمارے جو بڑے کام کر کے چلے گئے۔ اسی واسطے جماعت اسلامی یہ سب محرومیت کے شکار ہیں۔ تو بھائی ہمیں چاہے جتنا علم ہو جائے، چاہے جتنے ہم بڑے ہو جائیں، مگر ہم چھوٹے ہیں اور ہمارے چھوٹے ہونے میں فخر ہے۔ ہمارے بڑے زندہ ہیں، ہم اپنے بڑوں کو، ایک صاحب نے کہا کہ ذرا فوٹو ووٹو بیان، میں نے کہا ہمارے بڑے زندہ ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا نہ ایسا نہ کرو، ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر نسبتوں کی قدر ہے، بڑے چھوٹوں کا امتیاز ہے۔ تو دیکھو بھائی اس سے جو ہے نعمت ملتی ہے، بڑوں کی قدردانی سے، بڑوں کے ادب احترام سے۔ اب جیسے کہ آپ باہر کھڑے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اب آپ مشتغل بالحدیث ہیں، کوئی سمجھائے نہ سمجھائے مگر وقار علم ضروری ہے۔ آپ نے وضو کر لیا ہے، وضو کر کے آپ دارالحدیث میں آ جائیں۔ ایک بزرگ تھے، اس سلسلے سے ہمیں اجازت بھی ہے، دو بزرگوں میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا انوارات کو نازل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میرے پاس انوارات کو نازل کرنے کے لیے میزائل ہے۔ تو وہ سہم گئے۔ تو اس طریق سے اس درود شریف کی اجازت ہم کو ہے۔ جب کسی سالک کو دیکھتا ہوں کہ بدحال ہے اور وہ آ نہیں رہا ہے قریب میں خیر کے، شر ہے، تو پھر اس وقت تلقین کرتا ہوں کہ اس درود کو بھی پڑھ لیا کرو۔ کہو تو آپ کو بتا دوں، ہاں لکھنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے، کیا ہے درود ابراہیمی؟ اس تصور سے کہ ہم مدینہ شریف میں روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مواجہہ شریف میں بیٹھے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، اندر سے نعمتیں آ رہی ہیں، ہمارے سینے میں اللہ نور آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر 300 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، انوارات، آندھی دیکھا ہے نا، آندھی دیکھا، تو کہتے ہیں یہ انوارات کے جھونکے آتے ہیں، عجیب احوال ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، ایک صاحب ہمارے متوسلین میں مکے میں، دوسرے ملک کے، ان کے احوال بہت بلند تھے۔ کسی نے ان کو 1-2 لقمہ گوشت کھلا دیا، وہ رشوت والا یا مشکوک رہا ہوگا، ٹیلی فون پہ رونے لگے، کہنے لگے سب کیفیات سلب ہو گئی، اب کیا کروں؟ رونے لگے۔ تو میں نے کہا اب میں کیا کروں، غلط چیزیں تم کھاتے ہو اور پھر مجھ سے کہتے ہو۔ جمعے کا دن تھا، وہ آ گئے عصر کے بعد، اب اداس بیٹھے تھے کہ ہم نے منع کیا، ایسا ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجددین میں سے تھے، مرزا صاحب کے خلفاء میں تھے، انہوں نے مشکوک لقمہ جب کھایا تو حضرت ختم ہو گئے۔ تو حضرت نے کہا کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا 40 دن آؤ میرے پاس، میں توجہ ڈالوں گا
اور میدا صاحب کی توجہ کا یہ حال کہ اگر ہاتھی پہ ڈال دیں ہاتھی گر جائے. 40 دن تک غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ توجہ ڈالتے رہے، تب کہیں طبیعت جا کے سکون میں آئی. میں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ بڑا مشکل ہے، لیکن چلو یہ درود ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، تم درود پڑھ لو. تو جب میری آنکھ کھلی تو وہ مسکرا رہے تھے. میں نے کہا خیر ہے، کیا نعمتیں واپس آ گئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے کہا کھانے پانی پینے میں جو ہے احتیاط کرو. دیکھو بھائی یہ سب چیزیں ہیں، اس سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے. اور ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں. ہم نے بخاری سامنے رکھ رکھی ہے، مشکات ہمارے سامنے ہے. بہت سی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہیں گی، سب بھول جائیں گی استاد صاحب نے جو بتایا، لیکن اللہ کا نور تو نہیں بھولتا ہے. جب تک ہم بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کا نور آ رہا ہے. تو یہ جو درود ابراہیمی والا عمل بتایا، آپ وضو کر کے آپ یہاں بیٹھ گئے، استاد آنے والے ہیں، آپ نے 20-25 مرتبہ پڑھ لیا آنکھ بند کر کے، اسی تصور کے ساتھ دل جاگ جائے گا، روئیں روئیں جاگ جائیں گے ہیں، روئیں روئیں میں جو ہے انوارات منتقل ہونے لگیں گے. کبھی نہیں ہے 100 مرتبہ پڑھ لیا، 50 مرتبہ پڑھ لیا، تو یہ اوقات کے ضیاع سے یہ بہتر ہے نا. گپ شپ شور شغب، استاذ کو دیکھیں تب آئیں. ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کے لیے بیٹھنے کا مطلب حضوری کی نسبت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تب کچھ آگے بڑھے گا. میں زیادہ محنت کرتا تھا، تصنیف میں کبھی 20-20 گھنٹہ بیٹھے لکھتا رہتا تھا. ایک صاحب آئے کہ نگراں تو آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، مولانا عبدالحفیظ مکی سفر میں رہتے ہیں. میں نے کہا میں مولوی عبدالحفیظ مکی کے لیے نہیں کرتا، میں نے کہا رب عبدالحفیظ کو دیکھ کے کرتا ہوں، ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اعمال میں حضوری شرط ہے. کچھ نہیں ہوگا تو عام طلبہ کالج میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ٹوپی وہ بھی پہن لیتے ہیں، کرتا ان کے پاس بھی ہے، اور جی بخاری پڑھنے جا رہے ہیں. ارے بخاری پڑھنا، دل میں بھی کچھ بخاری ہے؟ کچھ بھی نہیں. 30 سال کی عمر ہو گئی، نماز میں حضوری ہے؟ کہتے ہیں وہ جی نہیں. کیوں نہیں حضوری ہے؟ دل میں خرابی. موبائل دیکھ رہے ہیں پوری پوری رات. بھائی کوئی ناظم فرشتہ تو نہیں ہو سکتا کہ لیل نہار آپ کے اوپر مسلط رہے؟ تنبیہ کر سکتا ہے. آپ نہ چاہیں تو چلو بگڑنا ہے بگڑ جاؤ، کیا کر سکتا ہے آپ؟ لہو لعب میں زندگی گزر رہی ہے. اس لیے بھائی حضوری کی نسبت نصیب ہو جائے. اللہ سے دعا، بخاری پڑھنے سے پہلے، مشکات پڑھنے سے پہلے بھی دعا ہونی چاہیے، اور بعد میں. کیوں؟ یہ استجابت کے اوقات ہوتے ہیں. یہ القاع جو ہے یہ نورانی جگہ ہے، یہاں حدیثی کا درس ہوتا ہے. یہ نورانی جگہ ہے، نورانی کتاب ہے، نورانی اعمال ہے، نورانی اشخاص ہے، طلاب ہیں. دعا کرو گے دعا قبول ہو جائے گی. تو میں نے کہا حنفی لوگ جو ہے ان کی بڑی محنت ہے. غیر مقلدین میں یہ بڑے بے ادب ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ بڑی ان کی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں. اللہ ان کو بے حد اپنی رحمت برکت عطا فرمائے، مغفرت عامہ عطا فرمائے. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ یہ غیر مقلد کے سامنے جب متعارض روایات آنی شروع ہوئی تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب ہیں، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کبھی یہ کہہ دیتے ہیں. تو اب یہ بدتمیز شروع سے پیدا ہی ہوئے ہیں نا، ان کا پورا شجرہ ہی یہی ہے. تو یہ زبان سے جو چیز نکلتی ہے بے ادب ہیں تو نکلے گی ہی. ہمارے یہاں اختلاف علوم الحدیث ہے، فن ہے. امام طحاوی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مؤلفات ہیں مفردہ اس موضوع کے اوپر. ان بیچاروں کو کیا پتہ، یتیم ہیں یہ. تو احناف نے ہر مجال میں کام کیا ہے، ادب میں بھی سب سے زیادہ. با ادب سب سے زیادہ کون ہے؟ حنفی. مولانا ترکی میں گئے ہیں، مولانا سے پوچھو کہ حنفی وہاں نماز کیسے پڑھتے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی فوج جہاد کے لیے تیار ہو رہی ہے. تکبیر پڑھنے کی کیا شان ہوتی ہے. ترکوں کو دیکھ لیں تو عظمت سمجھ میں آ جائے گی کہ واہ. ان ممالک میں، جن ممالک میں روسی ریاستیں ہیں وہاں بھی جائیے اور دیکھیے
یہ سب حنفی ہیں، ایسی عظمت ہے۔ تو عظمت، ادب، تقویٰ، طہارت، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہو تو احناف صفحے اول میں ہے۔ بھائی موضوع سے میں الگ ہو رہا ہوں، تو بھائی تقویٰ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مبارک کرے، قبول فرمائے۔ بھائی دیکھو، زبان سے کہہ دینا آسان ہے اور محنت کرنا۔ بھائی رونا سیکھا ہے کبھی؟ رونا چاہیے۔ یہاں کی طرف سے تو اوقات ہیں مفروض، قبل المغرب ہے، یہ ہے، تو لایانی گفتگو میں تو وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بڑی محمود ہے کہ بندہ میں رونے کی صفت پیدا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے نام کے سامنے البکا نام آتا تھا۔ اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، تو اس زمانے میں کہا یہ میرا البکا ہے۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اب تو یہ موبائل والے ہیں، اتنا مہنگا موبائل ان کے پاس، لا حول ولا قوة، ختم ہو گیا سب۔ رونا ختم ہو گیا، خشیت ختم ہو گئی، تقویٰ ختم ہو گیا، کیف ختم ہو گیا، تلاوت ختم ہو گئی، سب کچھ۔ تو بھائی بہت بڑی کمی ہے، یہ کمی آدمی کو ختم کر دے گی، کسی کو باقی نہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک مولانا تھے، ایک قاسمی تھے، وزیروں کے ساتھ ان کے کاروبار تھے۔ ایک شہر میں رات میں میرے پاس آئے 12 بجے، کہنے لگے مجھے بیعت کرو مولانا۔ میں نے کہا تم تو بہت بڑے آدمی ہو، بڑوں سے کرو۔ وہ بہت کہنے لگے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نے ان کے جب دل پہ انگلی رکھی تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، بہت روتے رہے۔ اخیر میں کہا کہ یہ موبائل، میں بھی دوسرے کمرے میں میرا لڑکا بھی گندگی میں ڈوبے رہے۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ کاروبار ختم ہو گیا، مجھ کو کان سے پکڑ کے نکال دیا، میں بلا یار و مددگار یہاں پہ کھڑا ہوں۔ میں نے بہت دیکھا ہے، اچھے حالات چل رہے ہیں، موبائل کی گندگی میں بندہ ڈوب گیا، اس کے گھروں میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، اللہ کا عذاب آنے لگا۔ ہمشیرہ ہے، کچھ ہو گیا، طلاق ہو گئی، کچھ ہی ہو گیا، اب وہ پریشان ہے، کیا کروں، کیوں نافرمانیاں کرتے ہو؟ اس لیے بھائی یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، گناہ اور گناہ کے اسباب سے تجرد یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخیر درجے میں پہنچا دیا، یہ اللہ ہی کی رحمت۔ کتنے لوگ درجہ چھوڑ کر کے کورونا کی وجہ سے اپنے دنیاوی کاموں میں چلے گئے، تعلیم متروک ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، معاصی سے تجرد ہونا چاہیے۔ اب بھائی قیام الدین انصاری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فصل قائم کیا ہے، تعلیق المختار کتاب الاثار کی شرح کیا مقدمہ ہی ہے، وہ چھاپ دی ہے لوگوں نے، اب تو چھاپ بھی دی ہے۔ تو انہوں نے ایک فصل قائم کیا ہے، الکتب التی لا بد مذہب حنفی کے لوگوں کے لیے کچھ کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں جب یہ کتابیں تیار نہیں ہوئی تھیں شاید، اور میں ایک کتاب شرح مانی الاثار للمذہب لابی جعفر الطحاوی، طحاوی شریف کو دیکھتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس کے اوپر فوقیت نہ ہو جائے۔ حدیث کی روشنی میں، نظر کی روشنی میں، دونوں میدانوں میں جو ہے انہوں نے زیر کر دیا ہے مذاہب کو۔ تکلیف تو بہت زیادہ ہے لوگوں کو، لیکن زیادہ تکلیف جو ہے امام بیہقی کو ہے۔ تو معرفۃ السنن والآثار میں انہوں نے کیا ہے، لوگوں نے جواب بھی دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ طحاوی شریف کا مطالعہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سنا ہے کہ اب چھاپا خانہ والوں نے بھی چند صفحات چھاپ کر کے کتاب کی اصلی شکل سے طلبہ کو محروم کر رکھا ہے، یعنی پوری کتاب بھی نہیں اب مارکیٹ میں آ پاتی، تو کیا ہوگا اس کو، کون دیکھے گا، کہاں سے استفادہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بتاؤ، عرب جن کا کوئی لینا دینا نہیں مذہب حنفی سے، وہ اہتمام سے فخر کے ساتھ اس کتاب کو پھیلاتے ہیں، اور یہ حنفیت کا گڑھ ہے،
دیکھو چند اوراق کہتے ہیں اس کو بھی سونے کی حالت میں بچے پڑھ لیتے ہیں، کوئی غفلت کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ بخاری شریف میں کیا کرو گے آپ بھائی؟ ارے بخاری شریف میں سند سب ٹھیک ہے، آپ سند تو غلط کہہ نہیں سکتے ہو، وہ متن بھی ٹھیک ہے، اور جو غلط کہنا ہوگا اس کو آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ بخاری شریف کی عبارت پڑھتے جاؤ، وہ کیا کرو گے اس کا؟ لیکن شرح معانی الاثار اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، مؤلف نے محنت کی ہے۔ طلبہ دیکھیں کہ مذہب کی قوت کو دیکھ لیں، مذہب کے اندر جو ہے ایک چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ شرح معانی الاثار طلبہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ میں کچھ اضافے کرتا جاؤں گا۔ شرح مشکل کا بھی نام لیا ہے، مشکل الاثار اس زمانے میں چھپی نہیں تھی، تو ہدایت المعارف نے اپنی طبع چھاپی ہے، لیکن باہر والی وہ شعیب ارناؤت والی سب سے اچھی ہے۔ اچھا بھائی، یہ اللباب جو ہے امبجی کی، یہ بھی جو ہے مختصر تو ہے 2 جلدوں میں، لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اس کو بھی مذہب کی تائید کے لیے دیکھتے رہنا چاہیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ بلا دلیل کے کوئی ہو۔ یہ جو کتاب ہم نے تحقیق کی ہے، ابھی لوگوں نے جلدی کر دیا، پہلے ہی چھاپ دیا اس کو، اور میں نے ناشر کو دیا تھا، تو میں نے کہا چلو اب وہ اس کی 2 جلدیں تھیں۔ دیکھو حافظہ ایسا ہو گیا، بھول جاتا ہوں، نام ہی بھول جاتا ہوں، وہ میں نے بتایا تھا۔ تو وہ کتاب جو ہے 2 جلدوں میں، وہ عجیب کتاب ہے بھائی، وہ حنبلی ہوں یا مالکی ہوں شافعی ہوں، وہ تائید مذہب کے لیے ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ کیا بتائی جائے۔ ترکی عالم ہے، 2 نسخے اس کے ملے تھے۔ یہ احیاء المعارف النعمانیہ والوں کو علامہ کوثری نے بھیجا تھا رحمت، اس کو چھاپو، تو بیچارے اپنے میں مشغول ہے، انتقال ہو گیا دونوں آدمیوں کا، کچھ نہ کر سکے، مجھ کو دیا، تو میں نے لیا تو نہیں، لیکن ہم نے نسخے تک آ گئے میرے پاس، اور اس کی تحقیق بھی کر دیا، کتاب تیار ہو گئی، 2 جلدوں میں تیار ہو گئی۔ دار ابن حزم کو ہم نے کہا دار ابن حزم کو دے دیں اس کو۔ دیکھو کیسا بھول جاتا ہوں، موبائل میں ہے، ہاں، کشف الاثار الشریفہ، اللہ تعالیٰ، ہاں، تو چلو میں بتا دوں گا۔ ہاں وہ کتاب عجیب کتاب ہے، مستدلات حنفیہ، عجیب کتاب ہے، یعنی دوسرے تعریف کرتے ہیں بیٹھ کے، کہتے ہیں یہ عجیب کی۔ دارالقلم والوں نے کہا کہ ہم کو وہ نسخہ دارالقلم والوں کو ایک صاحب نے بھیج دیا، مولانا محمود صاحب مظاہری ہیں، میں نے کہا بھائی ایک صاحب کو دے رکھا ہے، ذرا میں بھی، میں نے کہا اچھا، تو دارالقلم نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، مؤلف، عجیب علم ہے اس کے اندر، اس کتاب میں، مطلب یہ ہے کہ مستدلات حنفیہ میں عجیب کتاب ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں نے جلدی کیا، چھاپ بھی دیا، لیکن وہ انشاءاللہ چھپے گی الحمدللہ باقاعدہ۔ آثار السنن کی بھی مثال نہیں ہے، لوگ کیا جانے اس میں کیا ہے، اس کے حواشی بھی بڑے مضبوط ہیں، اس کے وہ بھی مضبوط ہیں، اور بھائی اعلاء السنن اوسع، سارے اوسع ہے نا۔ یہ کتابیں کسی مذہب حنفی کے مؤید طالب علم کے پاس اعلاء السنن، آثار السنن، الباب، اور یہ شرح معانی الاثار، مشکل الاثار، اور جز المسالک، اور یہ فیض الباری، اور جو یہ عربی کی اور ہمارے اکابر کی چیزیں ہیں وہ سامنے رہیں۔ فتح الولی نور علی نور ہے، یہ اکابر کی جو چیزیں ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہم نے انشاءاللہ ایک کتاب اور لکھی ہے ابن ماجہ کی شرح، تو تقریباً 35 جلدوں میں مکمل ہے وہ۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کیا لکھا ہے اس میں، میں نے کہا بھائی لکھا ہے، دیکھو گے تو خود ہی سمجھ میں بات آ جائے گی، 35 جلدوں میں ویسے ہی تھوڑا بنے گی۔ تو اس میں نے یہ کیا ہے کہ جو دلیلیں، جو کتابیں لوگوں نے ان سے لیا نہیں، ان کتابوں سے لیا میں نے۔ کتابیں چھپی نہیں تھی پہلے، التجرید للقدوری پہلے چھپی نہیں تھی، اور قدوری تو امام ہے وقت کا،
تو ان کے دلائل جو ہوتے ہیں ہر نوع کے، تو اس کا تو جواب ہی نہیں، کوئی بھی آ جائے ایسی بات لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی نفائس میں سے اس کو لے لو۔ جساس کی تو ایک تفسیر ہے اور ایک شرح ہے مختصر الطحاوی کی، وہ بھی عجیب کتاب ہے، ایسی ایسی بحثیں کرتے ہیں۔ تو جساس کی شرح مختصر الطحاوی ہے، مستدلات حنفیہ میں کیا شان ہے اس کی۔ علامہ عینی کی جتنی مؤلفات، عمدۃ القاری میں کسی مسئلے پہ بحث کرتے ہیں تو سرد کرتے ہیں، ابو داؤد کی شرح میں چیزیں لاتے ہیں، اختصار سے کام لیتے ہیں۔ کبھی کبھی بنایا میں علامہ عینی آ جاتے ہیں تو مستدلات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور محنت ہوتی ہے۔ علامہ عینی نخب الافکار میں بھی کبھی بحث لیتے ہیں تو اس میں بھی تکمیل کرتے ہیں۔ تو علامہ عینی کی چیزوں کو میں نے ترجیح دی ہے، نقل کیا ہے۔ تو اس سے مستدلات حنفیہ میں بڑی قوت، میری کوشش ہے کہ نظر ثانی جب میں اس کتاب کی کروں گا تو بھی کوئی اور حدیث، کوئی دلیل چھوٹنے نہ پائے، دلیل کو ضم کر دیں گے۔ تو شاید کہ یہ ہے تو نام شرح کا، لیکن یہ شاید اعلیٰ السنن کی طرح مستدلات حنفیہ کا جامع بن جائے، اس لیے اس کی جلدیں کچھ بڑھ گئی ہیں، بڑھتی رہیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور مطالعہ نہ بھی کریں تو آپ کے الماری میں رہے، کبھی کوئی حملہ کرے تو آپ اس سے وقت لے لیں، کہتے ہیں کتابیں ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ، اور ایک چیز اور رہ گئی، یہ موسوعہ جو ہے، یہ امام صاحب کی سند سے جتنی روایات تھی تقریباً جمع ہو گئی ہے 20 جلدوں میں۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ امام صاحب کی حدیث، تو اس کو فوراً موسوعہ کو دیکھ لینا چاہیے، مبوب، مرتب، مرقم سب ہے۔ امام صاحب کی سند سے جو چیز ہے، دلیل تو پکڑی ہوگی تبھی یہ حدیث آ گئی ہے، تو اس میں بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہزاروں روایات کا۔ دارالفتہ والے کہتے ہیں چلو ہمارے یہاں امام صاحب کی احادیث مستدلات کا مجموعہ یہاں پہ جمع رہے گا۔ تو یہ سب کتابیں ہیں، تو یہ کتابیں آپ کی لائبریری میں رہے، آپ کے پاس رہے، آپ اس کا مطالعہ کرتے رہیں، تو جو ہے ٹویٹر پر وہ ایک ریاض میں محقق رہتے ہیں، انہوں نے استدراک کیا ٹویٹر پہ میرے اوپر کہ کشف الاثار میں لفظ ان نہیں ہونا چاہیے فلاں جگہ پہ، یہاں پر حدثتو ہونا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا سنن الکبریٰ کی روایت پر اطلاع نہیں، تو میں نے کہا بھائی وہ ساری روایات اس باب کی امام صاحب کی سند سب جمع ہیں، وہ کبریٰ والی بھی ہے ہمارے موسوعہ میں۔ میں نے کہا کہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں، تو ٹویٹر پہ سفر میں تھا، جواب نہیں، آپ اگر دیکھیے گا تو اس کا جواب اس میں ہو جائے گا، میں نے لکھ کے اور آپ میں لکھ دیا ہے۔ یہ مجموعے ہیں احادیث کے جو حنفی مشتغل بالحدیث کے سامنے، یہ مشکات کے بھی طلبہ ہے نا۔ مشکات کی کتاب یہ منتخب ٹائپ کی ہے، یعنی چند کتابوں سے حدیثوں کا انتخاب ہے، تو اس میں بہت سی کتابیں تو مطبوع ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مفقود ہیں، رزین کی صحہ ہے ہی نہیں، کیا کریں گے۔ اب وہ خطیب حوالہ دیتے ہیں، ان کے زمانے میں وہ چیزیں موجود تھیں تو وہ روایت سامنے ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ ہے مقصود کہ عام طور پر کتب الستہ کی مرویات اس میں آ جاتی ہیں، اور ایک طالب علم کی نظر سے اس کے متون گزر جاتے ہیں، اور ابواب بھی ہیں، مبوب بھی ہے، سب چیزیں ہیں، تو آسانی رہتی ہے، تو دور حدیث پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ محنت سے پڑھتے ہیں مشکات، تو تقریریں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو آئندہ سال فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات رہی کہ یہ مشکات جو ہے نا، خطیب تبریزی وہ شافعی تھے، کیا تھے وہ؟ شافعی تھے۔ تو اب لوگوں کو یہ ہے کہ یار یہ جو ہے حنفیوں کے ملک میں یہ تبریزی کی کتاب پڑھائی جاتی تو ہم کیا کریں، ہمارے بڑوں نے اتباع کی۔
مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اسی کتاب پر شرح لکھی ہے، تو ہم لوگ تو سب اتباع میں سے ہیں نا، ہم کیوں الگ کریں کچھ؟ تو محدث کیا کہتے ہیں، یہ ہند کیا کہتے ہیں، عبداللہ حیدرآبادی صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، کہا تھا کہ بھائی مشکات حنفی ہم لکھیں گے، تو مشکات حنفی انہوں نے لکھی۔ تو کوئی ابھی تک اتنا زیادہ تو نہیں ہوا ان کی اس کتاب کا، لیکن ابھی وہ ایک صاحب ہیں انہوں نے تحقیق کیا ہے، اسے نشر کیا ہے 5 جلدوں میں، اس کا زجاجہ۔ اب یہ ہے کہ مشکات حنفی، مولانا عبدالحفیظ مکی مرحوم مجھ سے کہتے تھے کہ فصل ثالث ہے مشکات میں، فصل رابع کا اضافہ کر دو۔ تو میں نے کہا کیا اضافہ کر دے؟ کہا کہ حنفی احادیث اس میں لے آؤ۔ میں نے کہا حضرت وہ پھر کون خریدے گا؟ کسی طالب علم کو معلوم ہوگا کہ یہ تبریزی والی مشکات نہیں ہے تو کہیں گے ہم تو نہیں لیتے اس کو، تو وہ رکھی کی رکھی رہ جائے گی، میرے نظر میں اس کی کوئی اہمیت تو اتنی ہے نہیں۔ مولانا عبدالرحمٰن کوثر صاحب آج کل تو وہی ہیں بحرین میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا یہ طالب علم ہے، اس سے کام لے لو، اس کو کچھ آتا جاتا تھا نہیں۔ اب وہ بیٹھ کے وہ کہا کہ میں نے سب کر دیا تو چلا گیا وہ۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا فصل رابع کا؟ کہاں اس پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اس سے پہلے بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں کس نے فصل رابع کا کام کیا تھا، ہاں، لیکن اب اس کے نسخے اس کا تو ہے نہیں، انہوں نے استفادہ بھی کیا تھا اس سے۔ بہرحال جس کا دل چاہے کتابوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی فصل رابع بڑھانا چاہے۔ حنفی مشکات تو چھپ گئی ہے، تو چلو یہ تبریزی کی مشکات ہے، حدیث تو ہے، حنفیوں کی حدیث انشاءاللہ دوبارہ محنت کریں گے تو آ جائے گی۔ میرے خیال سے ہو گیا ٹائم، یہ تو میں تھک گیا لگتا ہے، میں خود ہی تھک گیا۔ آپ دعا کرا دیں۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما، دلوں کی سختیوں کو دور فرما، دلوں کو منور فرما، روشن فرما، دلوں کی دنیا کو آباد فرما، ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے ذکر جاری فرما، روئیں روئیں سے ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم آقا یہ نخب من العلماء کی مجلس ہے، اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما۔ کریم آقا آپ پاک ہیں، پاک لوگوں کو دیکھتے ہیں، پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، پاک لوگوں پر عنایت کی نظر آپ ڈالتے ہیں۔ کریم آقا کپڑا تو پاک ہے، بدن تو پاک ہے، لیکن کریم آقا دل ناپاک ہے۔ کریم آقا گناہوں کی زیادتی ہوتی ہے، نظر محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، گناہوں کی آمد کے راستے مفتوح ہیں، دل مخدوش ہے، دل میں گندگیاں ہیں، دل میں بدبو ہے۔ زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں تو انسان کی شکل عالم مثال میں بدل جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے کوئی بندر بنا دیا جاتا ہے عالم مثال میں، کسی کو خنزیر بنا دیتے ہیں، کسی کو بندر بنا دیتے ہیں، سانپ بچھو بنا دیتے ہیں۔ کریم آقا کتنے لوگ ہیں جو بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے عالم مثال میں ان کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، جب میں دیکھتا ہوں تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، توجہ ڈالتے ڈالتے اتنی بدبو ہوتی ہے، شکل جب اصلی شکل پہ لاتے لاتے، اے کریم آقا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، شکل انسان کی ہے،
گناہوں کی وجہ سے ہم کتے بنے ہوئے ہیں، بخاری ہمارے سامنے ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم دوسری مخلوق بنے ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا، جس طرح آپ نے ہم کو انسان بنایا، کریم آقا ہمیں عالم مثال میں بھی انسان بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، یہ جو گناہوں کی نحوستیں ہیں، ان نحوستوں کو دور فرما دیجئے، ظلمتوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، عرش اعظم کے نیچے نور ہی نور ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کاملین سب عرش اعظم کے نیچے کوئی قیام کی حالت میں، کوئی قعود کی حالت میں، کوئی رکوع سجود کی حالت میں لوگ ہیں اور انتفاع انوارات سے کر رہے ہیں۔ برے لوگ ہیں ساتویں زمینوں کے نیچے جہاں گندگی ظلمت ہے، وہیں پڑے رہتے ہیں اور وہ خبیثہ وہیں ہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں نیک اعمال کی برکت سے بلندی عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنا قرب دے دیجئے۔ حدیث شریف ہے اے کریم آقا، اسی سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب نصیب ہوتا تھا۔ کریم آقا، لوگ بخاری پڑھتے تھے، رات میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ کریم آقا وہ کہاں کہاں بلندیوں پہ جاتے تھے۔ کریم آقا، اعمال کی پستہ ہونے کی وجہ سے، کمی ہونے کی وجہ سے ہم دور ہیں، روحانیت کمزور ہے۔ کریم آقا، پڑھنے والے تہجد گزار ہوتے تھے، حدیث پڑھنے والے رونے والے ہوتے تھے، حدیث پڑھنے والے کاملین میں سے ہوتے تھے، حدیث پڑھنے والے مکاشفات والوں میں سے ہوتے تھے۔ اے کریم آقا، حدیث پڑھنے والے بلند احوال میں ہوتے تھے۔ کریم آقا، یا تو ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈبے ہیں، ہم خالی ہیں۔ اے کریم آقا، ہمارے بدن کو نورانیات سے بھر دیجئے، روحانیات میں ترقی دے دیجئے، معرفت حصول دے دیجئے، معرفت کا نور دے دیجئے، ولایت کا نور دے دیجئے، مقبولین میں شامل فرما لیجئے۔ کریم آقا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مقبولین میں شامل فرما لیجئے۔ کریم آقا، حدیث شریف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے، شراب پیتے پیتے لوگوں کو آپ اٹھا لیتے ہیں، جذب کی کیفیت ہوتی ہے، مقبولین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ کریم آقا، یہ دار الحدیث ہے، مبارک ہے، مقام مبارک ہے، نورانی جگہ ہے، ہاتھ آپ ہی کی طرف ہیں۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت سے ہم سب کو مقبولین میں شامل فرما لیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو، والدین کو، اعزاء اقارب کو، سب کو بے حد قبول فرما لیجئے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کو اے کریم آقا قبولیت عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا، اس مدرسے کو مقبول مدرسہ بنا دیجئے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما دیجئے۔ بانی ادارہ مولانا غلام استانوی دامت برکات عمر میں برکت دے دیجئے، پورے خانوادے کو قبول فرما لیجئے، قدم قدم پہ نصرت و مدد نازل فرما لیجئے، ظاہری باطنی کمالات دے دیجئے۔ اے کریم آقا، یہاں کے فضلاء مدارس سنبھالتے ہیں، مدرسے سنبھالتے ہیں، مکتب سنبھالتے ہیں، اخلاص کے ساتھ لگے ہیں، پورے صوبے منور ہو رہے ہیں، پورے صوبے منور ہو رہے ہیں۔ اے کریم آقا، مزید ترقی دے دیجئے۔ کورونا کے دور میں مدرسے اجڑ گئے، مدرسوں کی عمارتیں ہیں، طلبہ نہیں رہے، اساتذہ ادھر ادھر چلے گئے۔ اے کریم آقا، اس شتات کو جمع فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس بدحالی کو دور کر دیجئے، مدارس کی تنظیم فرما دیجئے، خیر و برکت دے دیجئے، ہر خیر نازل فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے۔ اے کریم آقا، قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.